السلام علیکم، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں مسعود رضا۔ آج پروگرام میں جو ابتدا ہم کریں گے وہ حج کے مسئلے سے کریں گے۔ تقریباً کوئی 65,000 پاکستانی آج جن کے پیسے پھنس گئے ہیں۔ 45 ارب روپے سے زائد کی رقم سعودی عرب میں پھنس گئی ہے، اور یہ 65,000 عازمین حج اب اللہ کے گھر کی زیارت نہیں کر سکیں گے۔ معاملہ بہت سیدھا سادہ سا ہے، نہ تو کوٹے میں کسی قسم کی کمی ہوئی ہے اور نہ ہی کوئی اور معاملہ ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ جو روایتی طریقہ تھا حج کے طریقہ کار کا، بکنگ، ہوٹل بکنگ، دیگر معاملات، عرفات میں کہاں پہ قیام کرنا ہے، طعام کیسے کرنا ہے، ان سب کی بکنگ روایتی طریقے سے ہوا کرتی تھی۔ لیکن اس سال سعودی حکومت نے نسک الحج نام کا ایک پورٹل متعارف کرایا، اور وہ پورٹل لازمی تھا کہ اسی کے ذریعے سے آپ ساری بکنگز کرائیں۔ لیکن حکومت پاکستان پرائیویٹ ٹور آپریٹرز کو یہ کمیونیکیٹ بر وقت نہیں کر سکی، اور خود پرائیویٹ ٹور آپریٹرز جو تھے ان کی بھی کوئی اس میں دلچسپی نہیں تھی۔ لہٰذا جتنے پرائیویٹ ٹور آپریٹرز تھے انہوں نے پرانا طریقہ کار اختیار کیا، اور پھر جب باری آئی ویزا حاصل کرنے کی تو وہ ویزا حاصل نہیں کر سکے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ لوگوں کی زندگی بھر کی جمع پونجی، بہت سے لوگ سالوں سال بچت کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے گھر کی زیارت کبھی کر سکیں گے، اور انہوں نے بھی پیسے جمع کرائے اور وہ اب حج نہیں کر پائیں گے۔ کوشش یہ تھی کہ وزیر مذہبی امور ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہوں۔ بہرحال عین وقت پر انہوں نے وزیر اعظم ہاؤس جانا پڑا، تو انہوں نے اپنی ترجمانی کے لیے عمر بٹ صاحب جو ترجمان ہیں وزارت مذہبی امور کے، ان کو ہمارے پاس بھیجا ہے، ان سے گفتگو ہوگی۔ اور ساتھ میں آپ کو میں تعارف کراؤں، جناب فاروق ستار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، MQM کے روح رواں پاکستان کے، اور بڑی خدمات ہیں آپ کی شہر کے لیے بھی اور حکومت کے لیے بھی۔ فاروق بھائی، یہ بہت امپورٹنٹ معاملہ ہے، اس پر بات کرنے کے بعد پھر میں آپ کی طرف بھی آتا ہوں آپ کی اجازت سے۔ جی عمر بٹ صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وقت دیا ہمیں۔ تھینک یو جی۔ سر جی، میں درست کہہ رہا ہوں کہ 10 دسمبر کو سعودی نسک الحج پلیٹ فارم جو ہے اس پر عمل کرنا 10 دسمبر سے یہ لازمی تھا، اور پھر 14 فروری کو یہ پلیٹ فارم، یہ پورٹل بند ہو گیا۔ اس کے ذریعے پرائیویٹ ٹور آپریٹرز نے بکنگ نہیں کرائی، لہٰذا 45 ارب روپے پاکستانیوں کے پھنس گئے۔ جی، اس میں عرض یہ ہے کہ جو نسخ مسار آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پلیٹ فارم ہے، ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے جی، اور سعودی حکومت نے جو پہلے سے اعلان کردہ ایک ٹائم لائن تھی اس کے مطابق یہ بتایا تھا کہ حج کے 5 دنوں کی جو سہولیات ہیں اس کی بکنگ جو ہے اس پورٹل پر کھل رہی ہے، جو کہ تقریباً 10 جنوری سے کھلی تھی، اور اس کے لیے جو ڈیڈ لائن تھی وہ 14 فروری تھی۔ ٹھیک ہے۔ اور بعض وجوہات کی بنا پر اور جو 14 فروری جو ڈیڈ لائن تھی اس وقت تک تقریباً 12,500 عازمین حج کے لیے مینا عرفات کے خیمے یا وہاں کی سہولیات کی بکنگ ہو چکی۔ یہ چیزیں کافی ویسے بھی میڈیا میں آ چکی ہیں، تو بہرحال ان کی شنید یہی تھی، اور ارادہ ان کو جو اندازہ یہی تھا کہ یہ ڈیٹیں ایکسٹینڈ ہو جائیں گی، لیکن یہ ڈیٹیں ایکسٹینڈ نہ ہوئیں، اور اس کے باعث پھر چونکہ حج کے 5 دن یہی ایام حج جہاں پر ہونے ہیں، جہاں پر آپ کے مناسک حج ادا ہونے ہیں، مین اس کی سہولت ہے مکہ مدینہ کی رہائش جو ہے وہ ثانوی ایک حیثیت ہے، تو وہاں صرف 12,500 ہو چکی، اور اس کے بعد پورٹل بند کر دیا گیا۔ تو اس کے بعد یہ چونکہ ڈیڈ لاک ہو گیا تھا، اور پھر حکومت پاکستان نے یہ چیز پھر وزارت مذہبی امور نے آگے بڑے اداروں کو بتائی، بڑے گھروں کو، اور پھر اس کے بعد کوشش کرتے رہے، اور ابھی اللہ کا شکر ہے کہ 10,000 مزید جو ہے وہ ریلیکسیشن دی سعودی حکومت نے، تو تقریباً 23,600 کے قریب جو مگر بٹ صاحب یہ 10,000 تو سرکاری حجاج کے لیے ہے نا، یہ پرائیویٹ حجاج کرام کے لیے تو نہیں ہے؟ یہ پرائیویٹ حجاج کرام کے لیے ہی تھے، اور اس میں بعض جو ایسے بھی جو سودے جو منسوخ ہوئے جس میں کوئی ٹیکنیکل ایررز تھے، تو اس کی وجہ سے جو لوگ نہیں بکنگ کر پائے اپنے مینا عرفات کے خیموں کی، چونکہ یہ جو نجی ٹور آپریٹرز ہیں انہوں نے ہی ڈائریکٹلی تمام سہولیات کا بندوبست کرنا ہوتا ہے، جس میں مینا کے خیمے ہیں، مکہ مدینہ کی رہائش ہے، ٹرانسپورٹ ہے، خوراک ہے، اور دیگر سروسز ہیں، لیکن بنیادی طور پر جو مین جو جہاں پر حج ہونا ہے وہ صرف 12,500 سیکیور کر سکے، لیکن اس میں اب کشن مل گیا 10,000 کا، تو انشاءاللہ یہ 23,600 کے قریب یا 22,600 کے قریب
یہ انشاءاللہ عازمین کرام جائیں گے. اب تک کی یہ صورتحال. مگر جب یہ حج کا سارا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو وزارت مذہبی امور کی ذمہ داری ہوتی ہے ٹریننگ پرووائڈ کرنا, ٹور آپریٹرز کو گائیڈ کرنا. تو وزارت مذہبی امور کی طرف سے واضح ہدایات موجود نہیں تھیں جس کی وجہ سے آج اس مشکل جگہ پہ ہم کھڑے ہوئے. جی, بڑا آپ کا بالکل جینون ویلڈ سوال ہے. میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ سعودی وزیر حج عمرہ ڈاکٹر توفیق بن ربیہ یہ سال 2023 میں یہاں پر آئے تھے, 2023 کے اینڈ پر, اور اس وقت کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی. پھر نگران وزیر مذہبی امور سعودی عرب بھی گئے. ان دونوں کی آپ نیوز کلپنگز اٹھا کے دیکھ لیں, انہوں نے جو اعلان کیا تھا, اور خاص طور پر پاکستان آئے تھے جو کہ 40 سال بعد کو سعودی وزیر حج یہاں پر آئے تھے, اور اس کا ایجنڈا یہی تھا کہ آگے آنے والے روڈ میپ کا اعلان کرنا. اس میں 2 چیزیں سر فہرست تھیں. ایک یہ کہ ٹائم لائنز کو ارلی کرنا ہے تاکہ جو حج انتظامات ہیں ان میں مزید بہتری لائی جا سکے اور اس میں آپ کو انتظامات کرنے کا زیادہ موقع مل سکے. اور نمبر 2 یہ تھا کہ جو کمپنیز ہیں ان کا کوٹا بڑھایا جائے, کمپنی تعداد میں کی جائیں. انہوں نے کہا تھا جی کم از کم 2000 حاجیوں کا کوٹا ایک کمپنی کے پاس ہوگا تاکہ لارجر اسکیل آف اکانومی میں پھر چیزیں سستی ہو جاتی ہیں اور الٹیمیٹلی فائدہ جو ہے وہ عازمین حج کا ہوتا ہے. تو اس پہ پچھلے سال بھی عمل کروایا گیا لیکن تھوڑی سی ریلیکسیشن دی گئی. مگر بٹ صاحب یہ آپ نے حوالہ تو دیا نگراں حکومت کا, اصل میں تو انتظامات آپ کو کرنے تھے نا, آپ کی وزارت کو کرنے تھے, آپ کے ڈپارٹمنٹ کو کرنے تھے. نہیں, میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں اس وقت بھی نگراں حکومت وزارت تو وہیں پہ تھی, عملہ تو سارا میں وہیں پہ تھا. میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ چیز نئی نہیں تھی یا ایک دم سر پر نہیں پڑی, بلکہ یہ روڈ میپ یا یہ جو آگے آنے والا جو نظام چینج ہو رہا تھا اس کا ہمیں 2 سال سے پہلے علم تھا اور سب کو ہی اس کا علم تھا. تو اس کے اندر جو ہے پھر دوسری چیزیں دیکھیں, اگر آپ وزارت کو دیکھیں نا, جو ہمارا سرکاری بندوبست ہے, ہم پہلے حج اپلیکیشنیں لیا کرتے تھے فروری میں, جنوری فروری مارچ میں لیا کرتے تھے. پچھلے سال ہم نے اس کو دسمبر میں ہم نے اپلیکیشنیں طلب کی, اس سال ہم نے نومبر میں اپلیکیشنیں. اس کا ذمہ دار کون ہے بٹ صاحب آپ کے نزدیک؟ شکر ہے آپ کے نزدیک کون ذمہ دار ہے یہ 45 ارب دیکھیں پھنس گئے پاکستانیوں؟ میں آپ کو عرض کروں, دیکھیں اس میں ایک کمیٹی بنی تھی اور وہ کمیٹی نے اپنی سفارشات پیش کرنی تھی اور وہ کمیٹی بتائے گی کہ کون اس کا ذمہ دار ہے. وہ تو 3 دن میں آنی تھی بٹ صاحب, وزیر اعظم کی بنائی ہوئی کمیٹی کی سفارشات تو 3 دن میں آنی تھی, وہ بھی نہیں آ رہی ہیں. سر ہو سکتا وہ آ گئی ہوں لیکن میرا وہ مینڈیٹ نہیں, لیکن میں یہ عرض کر دوں اس وقت گڈ نوٹ پہ سب کی یہ کوشش ہے, گورنمنٹ ہو یا نجی ٹور آپریٹرز ہوں, کہ عازمین حج جو ہیں وہ جن کی بکنگ ہوئی ہے ابھی تعداد کے, یہ تو کوٹا ہے نا کہ 67,000 کوٹا ضائع ہو رہا ہے. بات یہ کہ کتنے عازمین حج بک ہیں یہ ابھی متضاد اس میں وہ چیزیں ہیں. سر وہ بک تو جو ہیں وہ تو چلے جائیں گے, ہمیں مسئلہ تو پڑا ہوا ہے ان لوگوں کو جو بیچارے حج پہ نہیں جا پا رہے. تو کس کی غفلت کی وجہ سے نہیں جا پا رہے, آپ اس کا تعین کیوں نہیں کر پا رہے؟ حالانکہ سیدھی سی بات ہے کہ پرائیویٹ ٹور آپریٹرز کی غفلت ہے تو ان کو چارج کیا جائے, نہیں ہے تو پھر حکومت خود ذمہ داری لے, آپ کی وزارت ذمہ داری لے اس کی. جی, جس طرح آج بھی منسٹر وزیر مذہبی امور نے ایک مقامی ہوٹل میں نجی ٹور آپریٹرز کے ساتھ بھی بیٹھے تھے, ڈپٹی سعودی سفیر معزز سفیر بھی بیٹھے ہوئے تھے, اسی نوٹ پہ انہوں نے اختتام کیا کہ غلطی وغیرہ بعد میں دیکھیں گے. فی الحال یہ ہے کہ ہمارے جو عازمین حج ہیں جنہوں نے نجی ٹور آپریٹرز کو پیسے دیے ہوئے ہیں وہ سب کے سب کس طریقے سے حج پر چلے جائیں, اس کے لیے گورنمنٹ اور نجی جو ہے شعبہ وہ سب کوشش کر رہے ہیں. کیا جواب دیا انشاءاللہ پوری امید ہے, کیا جواب دیا آپ کو سعودی کاؤنٹر پارٹ نے؟ میں وہ ساری ویڈیو تو نہیں دیکھ سکا لیکن ظاہری بات ہے سب نے نیک تمناؤں کا اور اپنی ایفرٹس کا تو وہ اظہار کر رہے ہیں. سر اور آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ صرف پاکستان کے میں عرض کروں سر, یہ صرف پاکستان کے ساتھ نہیں ہوا, یہ انڈیا, بنگلہ دیش, نائجیریا کے ساتھ بھی اسی طریقے سے ہوا ہے. اور اگر ہم پاکستان کی بات کریں, دیکھیں ایک سمپل سی بات ہے کہ ہم اپنے جو نجی شعبہ ہے جو دیکھیں سرکاری جو اسکیم ہے اس کے ساتھ جو لوگ جاتے ہیں وہ مخصوص ہیں, لیکن جو پرائیویٹ کے ساتھ جاتے ہیں زیادہ تر تاجر طبقہ ہے اور وہ عید سیزن لگانے کے بعد حج کی طرف متوجہ ہوتا ہے, حج بکنگ کی طرف. اسی طریقے سے جو کاشتکار طبقہ ہے, زمیندار طبقہ ہے, وہ بھی اپنی فصلیں فروخت کرنے کے بعد اس طرف آتا ہے. میں یہ کہوں گا کہ ان کو متوجہ نہیں کیا جا سکا
کہ وہ جلدی مطلب حج بکنگ کی طرف آئے، اور یہی امید ظاہر نہیں کی سر، گئی کہ ہمیں میں extension پھر مل کلیئر جائے گی، کر دوں، لیکن میں پھر کلیئر کر دوں سر، جلدی یا دیر کی بات نہیں ہے، ان سب نے مناسب وقت پر اپنی بکنگ کروا دی، اسی لیے پیسے چلے گئے، صرف اس پورٹل کا استعمال نہیں ہوا جو سعودی عرب نے لازمی قرار دیا تھا، یہ ہوا ہے، اور اس کی کمیونیکیشن آپ کی طرف سے پرائیویٹ ٹور آپریٹرز کو نہیں ہوئی۔ نہیں جی، ایسی کوئی بات نہیں، بالکل ٹوٹلی اس کو ڈینائی کریں گے، ہمارے پاس سب چیزیں موجود ہیں اور ہم نے کمیٹی کے آگے رکھ دی ہیں۔ پھر اگین وہی بات ہے، ابھی بلیم گیم کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے، ابھی تو یہ ہے کہ کس طریقے سے ہمارے جو نجی عازمین ہیں وہ حج پر چلے جائیں، اس کے لیے سب کوششیں کر رہے ہیں، اس پہ سب ایک پیج پر ہی ہیں تو وہ اس کا تو کوئی جواب نہیں ہے، طاہر اشرفی صاحب کا احساس ہے، انہوں نے جو کہا ہے میں آپ کو سنواتا ہوں۔ جی جی بالکل، نہ صرف یہ کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ جو منظور شدہ وفاقی کابینہ سے منظور شدہ حج پالیسی ہے اس کو بینگ ریگولیٹر ہم امپلیمنٹ کر کے جو سعودی ہدایات یا تعلیمات آتی ہیں ٹائم ٹو ٹائم اس کو بھی ہم کنوے کریں، اور یقیناً ہم نے کیا۔ بات وہی آ رہی ہے کہ ابھی غلطی کس کی تھی یا کس کی نہیں تھی، انہوں نے بھی یہی بات کی ہے، اور یقیناً ہم بھی یہی کہیں گے جس کی کوتاہی ہے اس کو پھر وہ معاملہ بالکل دیکھا جائے گا قانون کے مطابق، لیکن سر دست سب کی کوشش یہی ہے کہ جتنے بھی عازمین حج نے اپنے پیسے اپنی رقوم جمع کروائی ہیں نجی ٹور آپریٹرز کے پاس، تو وہ سب کے سب انشاءاللہ حج پر جائیں، کوشش تو یہی ہے۔ تو اس وقت کلیئر کٹ پکچر کیا آپ کے سامنے ہے؟ کیا آپ ان کو دلاسا دے سکیں گے یا کوئی نوید سنا سکیں گے کہ یہ لوگ حج پر جائیں گے یا انہیں پیسے واپس ملیں گے، اور یہ سارا معاملہ اب کیا حج کے بعد کہیں محرم میں جا کر سیٹل ہوگا یا فوری سیٹل ہو جائے گا؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جتنا کوٹا ہمیں مل چکا ہے، سب سے پہلے تو یہ کوشش کریں گے کہ جو 23,000 تقریباً ہمیں سیٹیں مل چکی ہیں اس کے اگینسٹ سب لوگ جو ہیں وہ اپنے وقت پر سعودی عرب چلے جائیں، اور مزید پھر یہ ہم کوشش کریں گے کہ جو اضافی اگر ہمیں کوئی کوٹا ملتا ہے، سعودیہ کی طرف سے ریلیکسیشن ملتی ہے، تو اس کے مطابق جتنے بھی عازمین حج کے پیسے جمع ہیں وہ بھی جائیں۔ مین وائل ہم سرکاری جو 90,000 ایک بڑا چنک ہے، ہم اس کے لیے بھی ہم ایفرٹ کر رہے ہیں کہ دن رات ہم نے، جس طرح صاحب نے آج بھی ذکر کیا کہ سٹاف 12 گھنٹے کی شفٹوں میں کام کر رہا ہے، اور پچھلے تقریباً 1.5 ماہ سے دن رات وزارت کھلی ہوئی ہے بغیر کسی ہفتہ وار چھٹی کے، اور یہ چیزیں اسی لیے کر رہے ہیں ہم، اب شاید آپ میری آنکھوں میں بھی نیند دیکھ سکیں، اس طرح ہمارا سارا نہیں، مجھے بھی پورا اندازہ ہے، لیکن ایک چیز ایسی ہو گئی ہے، ایک چیز ایسی ہو گئی ہے جس سے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا۔ آخری میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جو لوگ نہیں جا پائیں گے کیا ان کی رقوم واپس ہو جائیں گی؟ جی، اس میں بالکل اسی طریقے سے ہے۔ دیکھیں، یہ ہم تو پہلے دن سے ہی کہہ رہے ہیں کہ جب بھی آپ نے کسی ٹور آپریٹر کے ساتھ بکنگ کرنی ہے تو پورٹل کی بات نہیں کر رہا سر، سیدھی سی بات بتائیں نا عمر صاحب سیدھی سی بات بتائیں کہ جن لوگوں نے آپریٹرز کو رقم دی، انہوں نے وہاں پر ہوٹلز کو دے دیں، عرفات میں دے دیں، منی میں دے دیں، وہاں پر کھانے پینے کے لیے دے دیں، وہ پیسے واپس آ جائیں گے؟ سعودی حکومت سے اس پر بات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ دیکھیں، جو چیز تو ریکارڈ پر ہوگی، کوئی ہوائی بات کو تو نہیں تسلیم کیا جائے گا، جو چیز ریکارڈ پر ہوگی، جس کی کوئی منی ٹریل وغیرہ ہوگی، انشاءاللہ ضرور وہ چیزیں آئیں گی واپس۔ چلیں، بہت بہت شکریہ آپ کا عمر بٹ صاحب، ترجمان وزیر مذہبی امور ہمارے ساتھ موجود تھے۔ آسرا تو ضرور دیا ہے لیکن واضح طور پر اس میں وزارت وفاقی مذہبی امور جو ہے اس کی ذمہ داری ہے۔ فاروق بھائی، ایک بار پھر آپ کو شکریہ، معذرت آپ کو انتظار کرنا پڑا، مگر بہت اہم معاملہ تھا۔ یہ کیا کر رہی ہے آپ کی حکومت فاروق بھائی، جس کے آپ اتحادی ہیں؟ کسان رول رہا ہے، بیچارے کو وہ 2,000 روپے کی من قیمت بھی نہیں مل رہی، کہاں 4,000 کی امدادی قیمت تھی، بیک آف ہو گئے وہاں سے۔ حج کے معاملے پر دیکھیں تو یہ بہت بڑی کوتاہی ہے، بہت بڑی کوتاہی ہے، رول گئے، پاکستانی جانے سے پہلے رول گئے۔ 90,000 کا کوٹا تھا، اور اس میں سے اگر 65,000 نے اپنے آپ کو بک کرا لیا پرائیویٹ آپریٹر کے ذریعے سے، تو اس کا تو ریٹ سرکاری ریٹ سے بھی زیادہ ہی ہے نا۔ جی، وہ کوٹا ہے، اس کوٹے میں پھر لوگ پرائیویٹلی کوشش کرتے ہیں نا، جن کا اس میں حج کی قرآن اندازی یا سرکاری اس میں نام نہیں آتا، تو وہ بیچارے، اچھا پھر یہ پیسہ مطلب اگر گیا اور بکنگ ہو گئی تو اتنے عازمین حج جائیں گے نہیں، لیکن ان کی جو بکنگ ہوئی ہے وہ ہوٹل، وہ جو خیمے، 45 ارب روپے، 45 ارب 65,000 لوگوں کے، جی 45,000 روپے۔ اچھا ان کو صاف نہیں، خیمے وغیرہ خالی نہیں ہوں گے، وہ اس لیے خالی نہیں ہوں گے کیونکہ یہ سارا انتظام تو سعودی حکومت کرتی ہے نا۔
پرائیویٹ لوگوں نے پرائیویٹ لوگوں سے ڈیل کیا, ہاں شاید بیچ میں گورنمنٹ کا پورٹل جو تھا اس کو نظر انداز کر دیا. نہیں, لیکن بات یہ ہے کہ اگر یہ سمجھ لیں کہ سعودی حکومت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ یہ جو 65,000 کے لیے پرائیویٹ لوگوں نے پچھلے طریقے کار کے مطابق کیا, ہم اس کو الاؤ کرتے ہیں. نہیں کر رہے نا, نہیں کر رہے نا, لیکن فرض کر لیں اگر وہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے اس پیسے سے وہاں اتنے خیمے ملنے چاہیے. وہ ٹھیک ہے سعودی عرب نے اس کو ریسیو کر کے اس کو ریسیپروکیٹ نہیں کیا, کہ وہ تو مانتے ہی نہیں کہ یہ بکنگ ہے, یہ آرڈر ان کے پاس ہے. تو بات صحیح, آپ انہوں نے مہربانی کی 10,000 کا کوٹا بڑھا دیا اسحاق ڈار صاحب کے کہنے پر, اس سے زیادہ وہ اور کچھ نہیں کر سکتے. انہوں نے اس کے بعد کیا خلی باقی 55,000 کہاں جائیں گے, خلی ولی, اور اس 65,000 میں سے بھی اب کس 10,000 کو بھیجیں گے, کس ٹور, اس میں بھی میرے خیال میں پنجاب کا اسلام آباد کا نمبر آ جائے گا. اچھا, کراچی کراچی پیچھے رہ جائیں گے. واپس اور المیہ, یعنی ایک بڑا المیہ قومی, اور اس کے بعد ایک جو ہے وہ بین الصوبائی ہے, اور اس کے بعد پھر علاقائی ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں پنجاب کے اسلام آباد کی باری آئے گی, کراچی سندھ کی نہیں آئے گی. ٹھیک ہے, ایک بریک لینا ہے, بریک کے بعد آپ کے پاس آتے ہیں اور پھر فاروق بھائی سے پوچھیں گے کہ بار بار حکومت سے نکلنے کا اعلان کرتے ہیں, شدید قسم کے ریزرویشنز ہیں حکومت کے ساتھ MQM کی, اور حکومت کی جو پرفارمنس ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے, اور سیاسی قیدیوں کا معاملہ بھی ان سے پوچھیں گے. ایک بریک. ویلکم بیک. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر فاروق ستار صاحب, رہنما MQM پاکستان. فاروق بھائی ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید. فاروق بھائی 19 مارچ 2025 پھر ایک بار آپ نے کہا کہ ہمارے مطالبات مانے جائیں ورنہ ہم حکومت سے علیحدہ ہو جائیں گے, تو کیسے چل رہی ہے حکومت؟ میں آپ کو دیکھیں بہت صاف بات بتاؤں کہ MQM اس بار اگر حکومت میں ہے تو پھر اس کے لیے آخری موقع ہوگا اگر وہ کچھ ڈیلیور نہ کر سکی یا لوگوں کو ریلیف نہ دے سکی. دیکھو میں تو صاف کہہ رہا ہوں, اور اسی لیے ہم نے سارا زور اس بات پہ لگایا کہ ہمیں بڑی بھاری قیمت ادا کرنی پڑی مجموعی طور پر, نہ اہلی کہیں, نہ کس کارکردگی کہیں, نہ کامی کہیں, یا اس طرح کی ڈیبیکل, یہ جو عازمین حج کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے نا, یہ ساری چیزیں تو ظاہر ہے ہم حکومت میں ہیں تو کہیں نہ کہیں اس کی ذمہ داری تو ہم پر بھی آتی ہے نا, ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی. صحیح, ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ نہیں جی وزیر جو ہے اس کی ذمہ داری ہے, اب حکومت میں تو آپ کو یہ بوجھ تو اٹھانا ہوگا. لیکن اگر ان ساری باتوں کے بعد اگر 7.5 روپے بجلی کے فی یونٹ میں کمی ہوئی تو اس میں MQM کا پورا حصہ شامل ہے پچھلی مارچ 2024 سے لے کے اس مارچ جب یہ کمی ہوئی. اور 155% جو بڑھی اس میں MQM کا کتنا حصہ ہے؟ دیکھیں 155% بڑھا کر اگر 65 یا 70% کم کر دی تو میرے خیال میں اگلی پیوستہ شجر سے امید ہے بہار رکھے نا, تو اب اگلی باری جو ہے وہ مزید کمی ہوگی. یہ میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں, آپ نے سن لیں. دوسرا, اگلے سال دسمبر 2026 18 سالوں کے بعد کراچی کو 26 کروڑ گیلن اضافی یومیہ پانی مل رہا ہے, دے رہے ہیں. یہ یقین مانی یہ MQM کی سنگل ہینڈڈ کوشش ہے. اگلے سال مل رہا ہے؟ ہاں اگلے سال ملے گا. ہاں, یہ K4 شروع کب ہونا تھا, پہلا مرحلہ 2009 میں پیپلز پارٹی کی نے جب واٹر بورڈ لے لیا, اور جب سے وہ اس میں لگے ہوئے ہیں ان سے یہ منصوبہ نہیں سنبھلا. کیسے ملے گا؟ 14 سال انہوں نے اسے کھیلا, پیسے اگلے سال کیسے ملے گا؟ میں بتا رہا ہوں نا, 62% کام ہو گیا. ہم نے PDM کی پہلی PDM 1 گورنمنٹ میں یہ واٹر بورڈ سے لے کر وابڈا کو دے دی. سن لے. ٹھیک ہے. اچھا, وابڈا نے اس پہ بہت تیزی سے ماشاءاللہ کام کیا. 2-2.5 سالوں میں 62% کام ہو گیا. اب 1.5 سال میں 38% کام ہوتا ہے. تو یہ 26 کروڑ گیلن پانی بلک تھوک کراچی کے لیے جو دستیاب ہوگا. ملے گا تو نہیں نا؟ نہیں مل جائے گا. لیکن اس کے لیے ایک کام کرنا ہوگا. پیپلز پارٹی کو 75 ارب روپے ورلڈ بینک نے دے دیے, آگمنٹیشن آف واٹر سپلائی. سن لیجیے, یہ تو کہہ رہا ہوں میں اس لیے ذمہ داری 2 سال. دیکھیں میرا اگر کام تھا کہ یہ منصوبہ رکا تھا, نہیں بنا, ڈیزائن غلط ہوا, ہم نے وہ ساری چیزیں مانیٹرنگ کر کے اس حکومت میں رہ کے اس ایک ایجنڈے کا ہم نے بینر اٹھایا. آج آپ اپریل میں کہہ رہے ہیں کہ اگلے سال مل جائے گا, مگر یہ آگمنٹیشن کا جو کام ہے یہ 2 سال چاہیے اس کو. نہیں 1.5 سال میں ہو جائے گا. 1.5 سال میں ہو جائے گا نا. اچھا, اگر آج شروع ہو, آگمنٹیشن میں کیا ہے, اب دیکھیں پیسے کب کے مل گئے. آج تو شروع نہیں ہونا. لیکن نہیں ہوگا تو پھر تو ہماری ذمہ داری تو نہیں ہے نا. کیوں نہیں آپ حکومت میں؟ نہیں, ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ صوبے میں حکومت میں نہیں, وہاں تو ہم نے ڈٹ کے اپوزیشن کا جو رول تھا وہ ہم نے کیا. یہی تو یہ جو ہے وہ اچھا, آپ نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا جب آپ عمران خان کے اتحادی تھے اس وقت آپ نے کہا تھا یہ آخری موقع ہے MQM کے لیے. نہیں میں نے نہیں کہا تھا. ارے بار بار MQM نے کہا کہ بھئی یہ آخری موقع ہے, کیونکہ 16 نہیں, میں آج کا انٹرویو چلا دینا اگلی بار. اگر ہم اگلی بار ایسا کریں تو میں آج کا انٹرویو چلا دینا. دیکھیں مسعود رضا, بات یہ ہے نا کہ
اگر یہ پانی کا بڑا منصوبہ ہے، یہ ایک بہت بڑی خبر ہے، خوشخبری ہے. اگر یہ ہو جاتا ہے انشاءاللہ، اگر ہو جاتا نہیں اس لیے کہ کام تو چل رہا ہے نا. بس دیکھیں نا 15-14 سالوں میں تو 5% کام بھی نہیں ہوا تھا. اب 2 سال میں اگر 62% کام ہو گیا تو مسعود رضا یہ ایک معجزے سے کم نہیں ہے. اللہ کرے، اللہ کرے. اور سن کے نا دل اب اطمینان میں نہیں آتا کہ بھئی کام تو ہو رہا ہے. نہیں اس میں آپ اپنا زور ڈالیں گے، سارے میڈیا اینکرز اس پروجیکٹ کو فالو کریں گے، جو آپ کے خاص طور پہ. ہم تو زور ڈال کر نڈھال ہو گئے. نہیں کوئی نہیں سنتا. نہیں، میرے خیال میں آپ کے جو پانی اور واٹر بورڈ اور جو پاور انرجی کے لوگ ہیں نا، ان کو وہ اینکرز ہوں، چاہے وہ جرنلسٹ ہو، رپورٹنگ جرنلسٹ، ان کو چاہیے کہ وہ پیچھے پڑے رہیں. ان کے بھی کتنا کام کیا فاروق بھائی، آپ تو خود گواہ ہیں. پانی پر، ٹینکر مافیا پر، ان تمام چیزوں پر. مسئلے کو اٹھانا ایک بات ہے، لیکن اگر مسئلہ حل کرنے میں اگر آپ بھی ان کے پیچھے لگ جائیں گے نا تو یہ مکمل بھی ہوگا. پیپلز پارٹی کے پیچھے لگنا ہے، پیپلز پارٹی کے پیچھے لگنا، دونوں ان کے بھی، میں نہیں کہہ رہا ان کے پیچھے نہ لگے، سب کے پیچھے لگ کے. اور ہم تو لگے ہوئے ہیں، ان کے پیچھے بھی لگے ہیں. میں ہر جگہ بول رہا ہوں، ہر جگہ کہہ رہا ہوں کہ 75 ارب روپے ورلڈ بینک نے دے دیے ہیں. آگمنٹیشن واٹر سپلائی میں کچھ 25-30 جو ہے نا پمپنگ اسٹیشن. یہ تو ایک مسئلہ ہے نا فاروق بھائی، یہ تو ایک مسئلہ ہے. نہیں، یہ بڑا مسئلہ مگر ہے. آپ یہ دیکھیں یہ بڑا مسئلہ ہے. وہ کیا ہوا یونیورسٹیز کا، کیا ہوا؟ کون سی یونیورسٹی؟ حیدرآباد یونیورسٹی بن گئی ہے ماشاءاللہ، کام شروع ہو گیا اس کا. ہاں بالکل ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو کراچی کے ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہے، حیدرآباد کی ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہے، باہر نکلے تو ٹوٹی پھوٹی سڑکیں ہیں، گٹر ابل رہے ہیں، کچرا. کمپنیاں کام کر رہی ہیں جو چائنیز کمپنیاں ہیں، جن کے بارے میں ہمیں یہ پتا تھا کہ یہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز پہ کام کریں گی، کچھ نظر نہیں آ رہا. اکتوبر کے اینڈ یا دسمبر کے اینڈ تک سڑکیں اچھے دے دیں گے کراچی کی، جو 15 ارب روپے ہم نے لیے سڑکوں کے. لیکن اس میں بھی میں نے یہ کوشش کی ہے کہ کاش ایک کام کیسے دیں گے. ایم کے اور پیپلز پارٹی 15 ارب روپے کے ہم نے سڑکوں کی سارے کہاں سے کون سی سڑک بنانی ہے. پیسے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو ملیں گے؟ نہیں، یہ ہمیں ملیں گے. پی آئی ڈی سی ڈائریکٹ ملیں گے ہمارے ہاتھ میں نہیں. پی آئی ڈی سی ایل ہم نے ایک الگ محکمہ بنوایا ہے. اچھا. پی ڈبلیو ڈی جو ہے وہ ریڈنڈنٹ ہو گیا، فارغ ہو گیا. اس کے وہ جو انجینئر جو بہتر ہو سکتے، جو اس کا نیوکلیس تھا وہ سارا سیکیور کر کے پی آئی ڈی. اس کو ہیڈ کون کرے گا اس ڈپارٹمنٹ کو؟ باویجہ صاحب وسیم باجوہ ہے. وسیم باجوہ صاحب یہ کون ہے؟ یہ ایک آفیسر ہیں، سینئر آفیسر. اچھا. تو یہ سندھ گورنمنٹ کے ملازم ہیں؟ نہیں، یہ فیڈرل کے ملازم ہیں. فیڈرل کے ملازم. فیڈرل کے ملازمین سے کراتے کہ ورنہ ہم کے ایم سی سے کراتے، واٹر بورڈ سے کراتے، ٹی ایم سی. تو پیپلز پارٹی نے تو کہا تھا کہ اگر ایسا ہوا اور یہ پیسے براہ راست دیے گئے تو ہم حکومت سے الگ ہو جائیں گے. تو مل رہے ہیں، ٹینڈر وینڈر شروع ہو رہے ہیں ماشاءاللہ. اچھا. ہاں تو الگ ہو جائیں نا. میں تو ان کو کب سے کہہ رہا ہوں آئینی عہدے چھوڑیں، ہمت کریں. اور اس پہ نہیں، وہ نہروں کے مسئلے پہ چھوڑیں نا. ایک منہ پنڈی کی طرف ہے، دوسرا منہ قوم پرستوں کی طرف ہے. 2 دن بعد آپ حکومت سے الگ ہونے کا اندیا کیوں دے رہے تھے؟ جب سب کچھ ہو گیا تھا 2 دن پہلے حکومت سے الگ ہونے کا اندیا کیوں دے رہے تھے آپ؟ کس نے؟ آپ کی پریس کانفرنس ہے. ہاں. کہ اگر ہمارے مطالبات پورے نہ ہوئے اور کراچی اور حیدرآباد کو اس کا شیئر نہیں ملا تو ہم حکومت سے علیحدہ ہو جائیں گے. تو دیکھیں نا 15 ارب روپے سیکیور کیے گئے نا، اور یہ بھی گارنٹی لی گئی کہ یہ الگ سے ایک فنڈ میں جائیں گے تاکہ یہ لیپس نہ ہو جون میں. بہتر. تو یہ ساری چیزیں ہم نے کرائی نا الحمدللہ. بہتر. اچھا یہ بتائیں کہ اور باقی جو مسائل ہیں کراچی کے اوپر پیپلز پارٹی کے ساتھ جو معاملات ہیں ان کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیسے حل ہوں گے؟ کیونکہ ایک مسئلہ تو نہیں ہے نا کراچی کا. صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں سڑکوں پر یہ آفر کی ہے، سعید غنی نے اس کو جو ہے وہ بہت مثبت لیا. اس سے کہ اچھی چیز ہے، ہم مل کے اگر پریس کانفرنس کریں کہ وزارت بلدیات اور کے ایم سی، واٹر بورڈ، میئر، یہ مل کے سیوریج کا کام سنبھالے. جہاں جہاں یہ سیوریج ٹھیک کرتے جائیں اس کے بعد سڑکیں بنائیں. ورنہ ہماری بنائی ہوئی سڑکیں 2 سال چلیں گی، اتنی پختہ نہیں کہ وہ ان کے سیوریج کا مقابلہ کر سکیں. اچھا. ہاں بولتے گٹر کا مقابلہ ہماری سڑکیں کر سکیں. کتنی S3 کا بھی کچھ نہیں ہو رہا. S3 تو چلے وہ اس کی جو جسے کہتے ہیں نا، وہ تو اس کی ری سائیکلنگ ہے، یا اس پانی کو آلودگی کم کر کے سمندر میں ڈالنا، میرین لائف کو جو اپنی جو آبی حیات ہے، اور اندر جو شہر کے اندر جو انفراسٹرکچر ہے اس کو بھی ٹھیک کرنا ہے. وہ ساری چیزیں S3 میں ہے نا. اچھا جو موری پور جو TP3 ہے، ٹریٹمنٹ پلانٹ 3، وہ ہم نے بنایا تھا. S2 میں نے بنوایا تھا. اس کے لیے سیکنڈری ٹرنک سیورز ڈالے. 150 ملین گیلن پانی روزانہ کا میرے زمانے میں بھی اور مصطفیٰ کمال بھائی کے زمانے تک ٹریٹ ہوتا رہا. 2008 میں اچانک یہ شہر کا نقشہ بدلنا شروع ہو گیا. کیوں؟ اب دیکھیں نا، ایک صوبائی حکومت کیا مختلف شہروں کے انفراسٹرکچر، پانی، نکاسی آب، کچرا اٹھانا، یہ سارے مسائل کیا 50,000 اسکول اگر ہیں پرائمری سیکنڈری ملا کر، کیا ایک وزیر تعلیم وزیر اعلیٰ کر سکتا ہے؟ انسانی بس میں نہیں ہے. اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو سکتی. میئر کو دیں گے، ٹاؤن کے چیئرمین کو دیں گے،
اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. پوری دنیا میں نظام ہے یار. چین میں 1 پارٹی رول ہے, ڈیموکریسی نہیں ہے, لیکن ایک آزاد, بلدیاتی خود نظام ہے. مختار, خود کفیل, با اختیار, با وسیلہ ایسا بلدیاتی نظام ہے جو کہ آج زر ترسیل لیں, زر مبادلہ لیں, 2000 ارب روپے ان کے پاس زر مبادلہ کے ہیں بھائی. ان کی ایکسپورٹ 1000-1500 ارب سے ڈالر ان سے سے زیادہ کہا ہے. کیا مقابلہ کرنا. ابھی آپ نے نہیں بڑی نہیں, اچھی بات کہی. آپ 80 کی دہائی میں ان سے آگے تھے یار. 80 کی دہائی میں بالکل 80 بالکل. اور ہمیں 88 کا دور آپ کا یاد ہے, آپ کی میئرشپ ہمیں یاد ہے. ہم نے پہلی مرتبہ کراچی کو بنتے ہوئے آپ کے زمانے میں دیکھا. مگر فاروق بھائی, آپ نے بڑی اچھی بات کہی کہ جو حکومت کی کامیابیاں ہیں ان میں بھی آپ کا حصہ ہے, جو ناکامیاں ہیں ان میں بھی آپ کا حصہ ہے. مجبوری ہے, ہم اس سے اپنی ذمہ داریوں کو وہ نہیں کر سکتے. کیسی ہے یہ حکومت جہاں پر بات یہ کی جاتی ہے اور بین الاقوامی سطح پہ کی جاتی ہے کہ سیاسی قیدی رکھتی ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو وہ حکومت کی چونکہ اکثریت سپورٹ بیس پنجاب ہے نا, تو تھوڑا سا وہ وہاں سے نکل کر پورے پاکستان کے اوپر نظر رکھے. شہباز شریف صاحب نے مجھ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم نے پچھلے اپنے ادوار میں کراچی کو نظر انداز کیا, مس کیا. ٹرین چل گئی لاہور میں, بسیں چل گئیں اسلام آباد میں, سارا. کراچی میں کوئی پبلک ٹرانسپورٹ کا نظام نہیں ہے. یہ ہمارے لیے بھی انتہائی باعث سے شرمندگی جب وہ یہاں آئے تھے الیکشن سے پہلے. اور میں ان کو بار بار یاد دلاتا ہوں, دیکھیں آپ نے میرے سوال کو نا دلی میں نکال دیا. میں نے اس لیے کہا کہ جو میں کر رہا ہوں وہ میں آپ کو بتاؤں گا نا. میں جاننا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا سماج پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے لیے کیسا ہے؟ میں ایک بات بتاؤں آپ کو. جی دیکھیں, بڑی مشکل سے ہمیں چھٹکارا ملا تھا یہ جو ایلیگیشن, کاؤنٹر ایلیگیشن. اچھا, وہ بھی پتہ یہ چلا کہ مفادات کی سیاست کیسا تھا کہ یار 5 سال ہم حکومت کریں گے, 5 سال تم کرو, یو اسکریچ مائی بیک آئی اسکریچ. مطلب یہ کہ ہم ایک دوسرے کو تنگ نہ کریں اور اپنے دور حکومت چلیے. پیپلز پارٹی اور PMLN کے درمیان, محترمہ نواز شریف کے درمیان, شاید امریکہ نے یہ ڈیل مشرف کے بالکل آخری وقتوں میں بروکریج یہ کرائی تھی. اچھا. ہاں, اور جس کے بعد بے نظیر صاحبہ نے آتے ہی کہا تھا کہ بھائی پہلا دور ہمارا اور اگلا دور جو ہے وہ PMLN کا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ تشت ازبام تھا, سب کی زبان پہ تھا کہ یہ 5 ان کو ملیں گے, 5 ملے ان کو, پھر 5 ان کو ملے, پھر اس کے بعد 5 تحریک انصاف لے گئی. تو وہ ساری اسکیم اور وہ جو گیم جو تھا وہ دونوں تین بڑی جماعتوں تلپٹ ہو گیا. جب یہ تلپٹ گیا جو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں اس لیے پاکستانی اب کیا, پھر وہی والی بات ہے, پھر وہی رات ہے. ہاں, وہی پھر وہی بات ہے کہ 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات. اب کیا ہوگا, جو آج جیل میں ہیں وہ کل ریل میں, اور آج جو ریل میں وہ کل جیل میں ہوں گے. آپ اس کو پریڈکٹ کر رہی ہیں؟ میں اس لیے پریڈکٹ کر رہا ہوں. میں نے تو پہلے دن PTI والے جب بیچارے بہت پریشان, پینی کی, گھبراہٹ کے عالم میں تھے, تو میں ان کو کہتا تھا یہ کوئی نئی بات تھوڑی ہے جو تمہارے ساتھ آج ہو رہی ہے. یہ تو ہوتی رہی ہے, ہر اپوزیشن جماعت کے ساتھ ہوئی ہے. یہ صرف 10 سال کا ایک اسپیس پیپلز پارٹی اور PMLN نے ایک دوسرے کو دیا تھا. حقیقت ہے, دیکھیں میں حکومت ہوں, لیکن کچھ تاریخی جو حقائق ہیں اس کو میں برملا کہتا ہوں. اس میں مجھے یہ پریشانی نہیں ہے کہ کوئی ناراض ہوتا ہے, نہیں ہوتا, وہ حقائق ہے, اس سے صرف نظر نہیں کر سکتے. تو اگر دوبارہ ہم اسی پہ چلے گئے تو آج کوئی اور سیاسی قیدی ہے, اگر ان کو موقع ملا ان کا دور آئے گا تو کوئی اور سیاسی قیدی کب تک چلے گا؟ اور یہ PTI نے شروع کیا تھا. PTI کے زمانے میں نواز شریف ہے نا, تو اس کا مطلب جب شروع ہوا تو اب یہ باریاں ہوں گی جیل میں جانے کی بھی, ریل میں آنے کی بھی. ٹھیک ہے, ریل کا مطلب اقتدار ہے. تو یہ جیل سے ریل میں کہتا ہوں, تو ہنستے PTI والے, تو میں کہتا ہوں پریشان کیوں, کتنا عرصہ لگتا ہے, کتنے عرصے کا سفر لگتا ہے؟ عرصے کا میں نہیں کہہ سکتا یار, اتنا بڑا جوتشی بھی نہیں ہوں میں. سیاسی تبصرے کبھی کبھی کر لیتا ہوں اپنے تجربے ہے نا, کوئی تبصرہ تو ہوگا اس پر. یہ کیا ہو رہا ہے اس وقت جو ہم کر رہے ہیں, مطلب یہ کوئی حرف آخر تھوڑی میں کہہ رہا ہوں. دائیں بھی بات جا سکتی ہے, بائیں بھی جا سکتی ہے, جو میں کہہ رہا ہوں وہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن ایسا ہوا ہے جب اس طرح کا رولز آف دی گیم ہوں گے جو ابھی ہو رہا ہے نا, تو پھر یہ تو یہی ہوگا کہ کل کوئی اور جیل میں ہوگا, آج کوئی ریل میں, تو یہ چلے گا یہاں پر. اچھا, آپ نے بات کی یہ جو اس وقت کسان سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں, اس کے حوالے سے وزیر اعظم صاحب سے کوئی بات چیت ہوئی ہو کہ پریشانی کی بات ہے نہروں کے معاملے پر, کہ نہریں نکل رہی ہیں, سندھ کے لوگ پریشانی کا باعث ہے, تو ایسے اقدامات سے آپ کو کوئی پبلک کی سطح پر بالکل صاف صاف بتاؤں, پیکا ایکٹ میں نہیں ہوئی, جی چونکہ ہم حکومت میں ہیں, یہ ایزیومڈ ہے کہ ہم منع کر ہی نہیں سکتے, ہم ان کو سپورٹ کریں گے. ہم نے اس ترمیم کو, اس میں سے بعض شیکیں ایسی تھی جو ہم نے 2016 میں نہیں ہونے دی تھی. ٹھیک ہے, جب 2016 میں بھی ضرورت تھی. اس سے زیادہ خوفناک بل جو ہے اور وہ امینڈمنٹ, وہ تو میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی فواد چودھری صاحب
آ رہے تھے وہ تو اتنا شور پہلے ہی مچ گیا کہ انہیں بیک اسٹیپ ہونا پڑا, پیچھے ہٹنا پڑا. اچھا اس کا کہ اس میں بھی ہمیں نہیں لیا گیا. 26ویں آئینی ترمیم میں بھی بالکل آخر میں ہمیں لا کے مسودہ 2-3 دن آخر میں ساری جماعتوں نے آپس میں ڈسکس کیا. اسی طریقے سے نہروں کے مسئلے پر ابھی تک کوئی وزیر اعظم کی طرف سے, وزیر آبپاشی کی طرف سے, کسی کی طرف سے کوئی بریفنگ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب آخر میں جو ابھی آپ نے کہا کہ یہ جو کسانوں کے ساتھ ہو رہا ہے, اس پر بھی کوئی بریفنگ نہیں ہے. یہ تو یہ وہ مسئلہ ہے, یہ تو وہ مسائل نہیں سڑکوں پہ نظر آ رہے ہیں. اور اس پر اگر آپ کی کوئی یا دیکھیں کنٹینر واٹر ٹینکر سے آئے دن جو شہادتیں ہو رہی ہیں, میں اس ایشو کو ہائی لائٹ کروں. 20,000 میرے پینشنرز ہیں پورے پاکستان میں, کہیں پر کوئی پینشنر نہیں. وہ کسان ہیں, ان کے جو بنیادی کچھ رائٹس تھے اس کو سلب کیا گیا ہے, تو پورے ملک میں شور مچا ہوا ہے. نہروں کی بات ہو رہی ہے تو پورا بریک لے لوں, ایک بریک لے لوں. بریک کے بعد ذرا پوچھتے ہیں فاروق بھائی سے کہ جو مرکزی حکومت ہے وہ یعنی ہے یا اس کی جو اپوزیشن والے لوگ ہیں یعنی تحریک انصاف, وہ بڑے بیوقوف لوگ ثابت ہوئے کہ آج اس حالت میں ہیں. تو مسئلہ کیا ہے, کہاں پر ہے؟ پروگرام میں آپ کا ایک بار پھر خوش آمدید. فاروق بھائی, آپ سربراہ قائمہ کمیٹی برائے پرائیویٹائزیشن کے. پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن اب تو فائدے میں چلی گئی, اب ہو جائے گی؟ دیکھیں ٹو لٹل ٹو لیٹ. میں کہتا ہوں کہ ملازمین کے کچھ بنیادی حقوق ہے, بس اس کے اوپر آپ اپنا تھوڑا زور لگا دیں, اور باقی جو چیزیں جیسے 200 ارب کا جو قرضہ ہے وہ بھی آپ پاس آن کر رہے تھے نا, پرائیویٹ کر لیا نا, وہ اس میں سے 50 ارب اب کم کیا. پھر ایک سیلز ٹیکس لگتا ہے, نئے طیارے آپ خریدیں گے 18% اس پہ سیلز ٹیکس ہے. تو آپ اپنی ایئر لائن کو نہیں گرو کر سکتے, آپ پرائیویٹ باقی ایئر لائن بھی منجمد ہے, آپ اوپن کریں نا. سیلز ٹیکس والے ان کی انکم بڑھے گی تو اس پہ انکم ٹیکس آئے گا. آپ یہ بتا رہے ہیں قائمہ کمیٹی میں یہی کہہ رہا ہوں وہ ٹیکس معاف ہو گیا ہے, تو اب یہ 2 چیزیں نرم کی گئی ہیں, تو امید ہے کہ کچھ لوگ آئیں گے. ورنہ میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ شیرشاہ کباڑی مارکیٹ میں جو ایسوسیشن ہے ان سے کہتا ہے کہ بھائی آپ ہی ہمت کریں, کوئی لے نہیں رہا تو آپ ہی ہمت کر کے کوئی بٹ تو دیں, شاید ہو جائے آپ کے مطلب 32 جہاز تو ہمارے کم از کم آپ کو مل جائیں گے. انہوں نے دی کوئی بٹ؟ انہوں نے کہا پھر ہم سوچتے ہیں. اس پر بھی سوچ رہے ہیں, کباڑی مارکیٹ والے بھی, انہوں نے بھی یہی کہا. اچھا تو یہ اس کا کیا ہوگا آپ کی اسٹیل مل کا؟ اس کو بھی ساتھ لگا دیں, بائی 1 گیٹ 1 فری. اچھا مطلب میں اس لیے ساری باتیں غیر سنجیدہ کر رہا ہوں, اندر سے بہت رنجیدہ ہوں, دکھ ہے ان ساری باتوں کو دیکھ کر. لیکن یہ کہ ہم بھی کتنا اسٹریس لیں گے بھائی, ہم بھی تو یہ وینٹ آؤٹ کریں گے نا اپنے اسٹریس کو, اپنے غبار کو. یعنی آپ موقع دے رہے تھے تو میں کر رہا ہوں. یہ صورتحال مشکل ہے, مشکل ہے, لیکن یہ کہ پاکستان کے جو انٹرپرونرز ہیں ان کو بھی تھوڑا سوچنا ہوگا. پی آئی اے کے پاس راؤٹس اچھے آگے, دیکھیں یورپ کا راؤٹ کھل گیا ہے, یو کے کا بھی کھل جائے گا, اور پھر اس کے بعد یو ایس اے کی بھی باری آئے گی. تو آگے راؤٹس اس کے سب سے بڑے ایسیٹ ہیں, جو اس کے وہ جو راستے ہیں, وہ اگر یہ جو لے گا وہ تو پرائیویٹ میں جیسے ہی جائے گا, مجھے لگتا ہے یو کے کا کھل جائے گا, کیونکہ لوگوں کو بھی ہمارے پرائیویٹ سیکٹر کی یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا, مگر جو پیسہ لگاتا ہے, جو سرمایہ لگاتا ہے, وہ ساری چیزیں دیکھتا ہے, امن و امان دیکھتا ہے, نہیں وہ تھوڑے سے حوصلہ مند ہے. یہ روٹ کھلے ہیں نا جب سے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس بار بڈز آنی چاہیے, بہتر آنی چاہیے. اور ظاہر ہے کہ 10 ارب مناسب نہیں تھی, انہوں نے لگائی تھی میرے خیال میں کتنی ہونی چاہیے؟ دیکھیں انہوں نے 85 ارب لگائی تھی, انہوں نے 10 ارب دی, کہیں بیچ میں ہونی چاہیے. یہ تو بہت ہی فرق تھا نا. اب کیا ہوگا؟ اب میرے خیال میں 2 شرط شرائط تھیں وہ واپس لے لی نا حکومت نے. اب اچھی بیڈ آئی, مجھے لگتا ہے اب اچھی بیڈ آئے گی. کہاں تک آ جائے گی آپ کو اندازہ؟ 50-60 آنی چاہیے, یہ میری رائے ہے. ٹھیک ہے, میں انفلوئنس نہیں کرنا چاہتا کہ ہو سکتا ہے 80 سے بھی اوپر آئے, کمپٹیشن ہے. پرائیویٹائزیشن کے ایجنڈے پہ تو بہت کچھ تھا, اس میں ہماری ڈسکوز بھی تھیں, اس میں اسٹیل مل بھی ہے, اس میں نے میٹنگ 2 روز بعد رکھی ہے, اس میں حیدرآباد ہے, 2 ڈسکوز اور ہیں پنجاب کی, تو ان پہ کیا پروگریس ہوئی ہے وہ ہم لیں گے. ان میں کوئی بہتری HBFC ہے اس کے اوپر ہم لیں. جی ان تمام اداروں میں کوئی بہتری کی ہے, یعنی اس کے اندر جو خامیاں تھیں, کوتاہیاں تھیں, ان کو دور کیا ہے؟ دیکھیں کچھ ڈسکوز تو ایسی ہیں کہ جو ابھی بھی خسارے میں ہیں, جی کچھ ایسی ہیں جو بہت منافع بخش ہیں, تو اس پر سوال ہو رہا ہے کہ پھر ان کو کیوں پرائیویٹائز کیا جائے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں پوٹینشیل ہے بہت, اور یہ ریونیو ٹیپ کر سکتی ہے, اور یہ ریونیو لا سکتی ہے, اور اس میں مطلب اس میں ان کے دلائل میں بھی وزن ہے. تو اگر وزن ہے, لاجک ہے اور ریزن ہے, سمجھ میں بات آتی ہے, تو پھر کیوں نہیں, پھر ان کو بھی کیا جائے, کیونکہ ایسا نہ ہو باقی کو دیکھ کے وہ بھی خراب ہو جائے.
ہمارے یہاں تو یہ برائی جو ہے وہ زیادہ تیزی سرایت کرتی ہے اور اچھائی جو ہے وہ اس کو پھیلنے میں وقت لگتا ہے. تو اور ویسے بھی ٹو ڈو بزنس از ناٹ دی جاب آف دی گورنمنٹ, یہ تو ہے ہی پرائیویٹ سیکٹر کا کام. ہمارے پاس یہ والا خیال, اسی لیے تو آپ سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ اب 1.5 سال کا عرصہ گزر چکا ہے, اب تک حکومت رتی برابر 1 انچ آگے نہیں بڑھی پرائیویٹائزیشن پر. چھوڑے نا ان تمام چیزوں کو, یہ 200 آپ کی کوئی آرگنائزیشنز ہیں جو خون چوس رہی ہیں, ان کو چھوڑیں, آہستہ آہستہ نکالیں, مگر بلیڈ کر رہی ہیں. خیر آپ نہیں کر پائے, ابھی تک نہیں کر پائے. یہ تو حکومت کی پرفارمنس ہے جسے عوام پھر دوبارہ جج کریں گی. بجلی کی کچھ قیمتیں کم ہوئی ہیں اور پانی آ رہا ہے انشاءاللہ کراچی کا نہیں, مگر نہ تو گیس آ رہی ہے, نہ تو یہ ہمیں تو ان 2 کاموں سے بڑا واسطہ ہے. آپ کی حکومت کے آنے کے بعد, یعنی آپ کی اتحادی حکومت آنے کے بعد نہ تو پانی ہے, نہ گیس ہے, نہ بجلی ہے. اگلی حکومت آئے گی تو گیس اس سے بھی کم ہو جائے گی, کیونکہ اس کی کوئی فیوچر کی پالیسی نہیں ہے. اور جو باہر سے گیس آپ لے رہے ہیں وہ مہنگی ابھی بھی شہباز شریف صاحب کوئی پالیسی میں یہ تو کہہ رہا ہوں کہ اس لیے کہ پچھلی حکومت نے انہیں کوئی پالیسی بنا کے نہیں دی, تو یہ تو یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ ہم آگے کے لیے کیا بنائیں. اپنا وقت سب پورا کر رہے ہیں بھائی, ساری بات ایسا ہی. یہی مجھے تو کہیں پر نظر نہیں آ رہا کہ کوئی گیس کی پالیسی, کوئی توانائی کی پالیسی اور کوئی مربوط پالیسی ساری چیزوں کی ہو. اگر بڑے ڈیم نہیں بن رہے تو یار چھوٹے ڈیم جلدی مکمل کر لو. پھر تھرکول جو ہے اگر وہ لگنائٹ کا ہے, وہ ٹرانسپورٹیشن میں 2 دن بعد ٹرین میں جل جاتا ہے, تو وہیں پر جتنے پلانٹ لگا سکتے ہیں آپ کا فیوچر ہے. پھر ریکارڈ, خدا کا شکر ہے ان کی قسمت اچھی کہ ان کے آتے آتے وہ ہو گیا, مسئلہ حل ہو گیا. اب 1-2 سالوں میں جب سونا اور یہ تانبا نکلے گا, یہ بھی پاکستان کا ایک گیم چینجر ہو سکتا ہے. اور پاکستان کے سرمایہ کاروں نے بھی ان کے ساتھ ساتھ وہاں پر منرل کی ایکسپلوریشن کے لیے اپنی کمپنیاں بنانا شروع کر دی. یہ تو کر دیا فوج نے, یہ خوشائند اس لیے کہ دیکھیں یہ تو کر دیا فوج نے. یہ جو آپ لوگوں کی سول حکومت ہے جو اس کی اتنی بڑی کابینہ ہے. بھائی ہم ایک پیج پر ہیں, شہباز شریف صاحب تو پیج پر تو ہیں, یہ کیا بات ہے بھائی, دونوں کو ایک دوسرے کا کریڈٹ دینا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں, آخر مجھے نہیں پتا عمران خان نے کیسے کہا تھا کہ ہم اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر ہے. آخر میں سنیں, لیکن شہباز شریف کہہ رہا تھا بالکل کلوزنگ کی طرف جانا ہے. یہ بتائیں کہ اتنی نالائقیاں موجود ہیں اس حکومت کی اور سامنے اپوزیشن ہے عمران خان کی, یہ زیادہ نالائق ہیں یا وہ زیادہ نالائق ہیں؟ دیکھیں پھر ایک بات یہ بھی ہوتی ہے نا کہ بھائی ملک کے لوگ اور عوام جیسے ہوتے ہیں نا, پھر ویسے حکمران بھی تو